وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. یہ فنائے دیر و مسافر و بخدا کسی کا مکان نہیں. یہ فنائے دیر و مسافر و بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے. یہ رواں عدم سوئے کا رواں، بشر آگے پیچھے ہے سب رواں، چلے جاتے سب ہیں کشا کشاں، کوئی قید پیر و جوان ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. جناب صدر، علماء کرام، بزرگان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے. موت آئی. آج کیا نام ہے؟ مصاحب صاحب کتنے سال کی عمر تھی؟ الحمدللہ خوب 82 سال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 70-60، اور حاجی صاحب لے گئے 82 تک کھینچ کے. الحمدللہ عمریں طبعی پائے، چھلانگ لگایا، 70 سے تھوڑی دور چوک گئے، کیچ ہو گئے. موت آئے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا کہا؟ میں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا چند چیزوں سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر غالب کر کے، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے. جب انسان کا مال کم ہوتا ہے، دکانداری کم چلتی ہے، تو شام کو 8-10 دکاندار ایک جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں ارے یار بڑی مندی نہ ہے، کیا کہا جائے، بڑی مندی نہ ہے، کیا کہا جائے، بازار کا کھیل بگڑ گیا. اے اللہ کب کھیل سدھرے گا؟ وہ اللہ کو سنا رہا ہے کہ بگاڑنے والے منڈی کا تھوبڑا اللہ ہی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر الزام لگاتا ہے کہ مارکیٹ مندہ ہو چکا ہے، اپنے گناہ کرتوتوں کو نہیں دیکھتا. اگر اس کے گناہوں کو دنیا پر میں عیاں کر دوں، فرشتوں کے درمیان میں بیان کروں، تو آج مولانا کہہ رہے تھے بھویا ڈول. یہ کائے بھویا ڈول آیا بھائی؟ سوچو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ بھائی دیکھو انشاءاللہ کئے بج گئے؟ کہاں گئے مولانا لوگ؟ کئے بج گیا؟ عربی کہاں ہے صاحب خانہ؟ 10:25. ٹھیک ہے، 11 بجے انشاءاللہ ختم. اور اس کے بعد کھاؤ، پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد کھاؤ، اور اس کے بعد جاؤ. میرے عزیز، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ لوگ تو بڑے چتر چالاک ہو، آپ کے علاقے میں پنڈت ہیں؟ بولیے نا. جی جی پنڈت ہیں ماشاء اللہ. یادو بولو نا یار. ٹھاکر، جب پہلے پنڈت جی ٹھاکر جی کسی تیلی کو دیکھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے. جترا خراب ہو گیا، پر تیلیا پڑ گیا. اللہ جو کرتا بہتر کرتا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہندوستان کا پردھان منتری تیلی کو بنا دیا. جی یہ موزی جو ہے نا، مودی نہیں موزی جی. 6 روپیہ ڈیزل پیٹرول گھٹایا اور اس کے بعد 9.5 روپیہ بڑھا دیا.
آ گئے ہندوستان کے اچھے دن. سوچ جترا نہیں تھوبڑا خراب کر دیا پورے ہندوستان کا. اللہ جو کرتا ہے بڑا بہتر کرتا ہے. آئی موت. حاجی مصاحب صاحب کے مقدر میں اتنے دن حیات تھی. اولاد سونے میں تول دیتے پھر بھی ملک الموت کو ٹالا نہیں جا سکتا. دنیا میں اگر موت نہ آتی دنیا میں تو صرف ایک ذات پر. وہ کون سی ذات؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. پیارے آقا کی عمر 63 سال. سوچو ذرا. آسمان بنا آپ کے لیے, زمین بنی آپ کے لیے, پانی بنا آپ کے لیے, چاند نکلا آپ کے لیے, سورج کی کرن آپ کے لیے, دنیا کی نعمتیں آپ کے لیے, آپ کے صدقے میں ساری دنیا بنی اور آپ دنیا میں رہے 63 سال. اسی لیے کہا کہنے والے نے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. جب اللہ کے نبی جن کے لیے دنیا بنی تھی وہ صرف دیکھو سن لو ایک بات, ملک الموت بغیر نبی کی اجازت کے روح نہیں نکالتے. آتے ہیں پوچھیں گے اجازت دیجئے, کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہے. ملک الموت آئے کہاں؟ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس روح نکالنے کے لیے. موسیٰ کلیم اللہ نے مارا ایک تماچا. جب کس کے مارا تو داہنی آنکھ غائب ہو گئی. ملک الموت پہنچا اللہ کے دربار میں, کہا اے اللہ اب ڈیوٹی سے ریٹائر کر دیجیے. کہا کیوں؟ اب نہیں ڈیوٹی کروں گا. موسیٰ نے مارا ایک تماچا, آنکھ پھوٹ گئی. مت دیجیے گا مجھ کو تنخواہ, لیکن میں اب کام نہیں کروں گا. یہ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ جاؤ. کہاں؟ موسیٰ کے پاس. کہا کہ ابھی تو جھاپڑ کھلوایا ہے, اب لات کھلوائیں گے. کہا لات سے ماریں گے موسیٰ. کہا کہ جاؤ نا, کہہ دینا. کیا کہہ دینا؟ یہ کہنا کہ اے موسیٰ خدا نے مجھے بھیجا ہے. جی ٹھیک ہے بولو. اللہ نے کہا ہے موسیٰ سے پوچھ لو دنیا کی زندگی اگر اسے پسند ہے تو قیامت تک کی چھٹی ہے, اور اگر رب کی ملاقات پسند ہے تو کہہ دینا روح نکالنے کی اجازت دیجیے. میاں مسلمان کے لیے موت زحمت نہیں ہے, موت سراپا رحمت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا نیک بندہ مرے اس کی لاش کو تجہید و تکفین میں دیر مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کی نعمت سے اسے فائدہ اٹھانے تو جلدی کرو. اور اگر برا ہے تو اس کے تجہید و تکفین میں بھی جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاپ سے اپنے گھر کو خالی کرو. تو مسلمان کے لیے موت زحمت نہیں ہے, موت رحمت ہے. اگر موت زحمت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو موت دیتا. بولو بھائی. آؤ دیکھو ایمان. حضرت ابراہیم ہمارے آقا کے سب سے چھوٹے بیٹے, 2 مہینے کی عمر ہے. کس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ پیارے آقا عصر کے بعد جاتے تھے اور اپنے بیٹے ابراہیم ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, لوری دے کر خوب چومتے تھے, کلیجے سے لگاتے تھے, خوب بوسہ دیتے تھے روزانہ. جب 2 مہینے کی عمر شریف ہو گئی آپ جاتے تھے, بخار آیا تیز, اور اتنا تیز بخار آیا کہ حضرت ابراہیم آقا کے بیٹے نبی کی گود میں ہیں. سوچو
آقا کی گود میں ہیں اور آقا خدا سے کہیں دیجئے، خدا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن موت آئی، آقا دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ بیمار اولاد کو موت سے آقا بھی نہ بچا سکے، آنکھیں پتھرا گئی، زبان چپ۔ پیارے آقا کی آنکھیں آنسوؤں کا سمندر بہانے لگی۔ پیارے آقا نے بیٹے کو چوما، بسترے پر رکھ دیا اور ہچکی مار کر لگے رونے۔ صحابہ کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے، آقا کو دیکھا، آنکھوں سے سیلاب بہ رہا، ہچکی مار کر آقا رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ خود روئے جا رہے ہیں، تو آپ نے اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، محمد کا دل دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے۔ وہ باپ کیسا جو اولاد کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو نہ بہائے، تو مرنے والے پر آنسو کا بہانا اس کی اجازت ہے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا آنسو آنکھ سے بہ جاتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا۔ آئی بات، بیٹے ابراہیم کو دفن کر دیا۔ آپ کی بیوی حضرت ابراہیم کی ماں ماریہ قبطیہ نے پوچھا اے آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں ہے، آقا سے پوچھ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک ماریہ تیرا بیٹا جنت میں ہے اور دادا ابراہیم پھول کے جھولے میں اس کو لٹا کر جھولا جھلا رہے ہیں۔ دیکھ آقا کہہ کے خاموش ہو گئے۔ آپ کی بیوی ماریہ قبطیہ کو یقین آیا۔ اس کے بعد آقا نے کیا کہا یہ سنو۔ آقا نے فرمایا اے ماریہ جو ابھی میں نے کہا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے، دادا ابراہیم پھول کے جھولے میں جھلا رہے، اے ماریہ وہ منظر تو دیکھنا چاہتی ہے آنکھوں سے؟ اگر دیکھنے کی خواہش ہے تو بتا، میں رب سے دعا کروں گا، اللہ تجھے خواب میں زیارت کرا دے گا۔ ماریہ قبطیہ نے کیا جواب دیا؟ ایمان دیکھو، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ماریہ قبطیہ نے فرمایا اے میرے آقا، آپ نے کہا تیری اولاد دادا ابراہیم جھولے میں جھلا رہے ہیں اولاد کو۔ اے آقا، آپ کی زبان نے کہا ہے میری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی زبان خبر دینے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ مجھ کو اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر یقین نہیں ہے، مجھ کو تو آپ کی زبان پر ایمان ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ موت برحق ہے، موت آئے گی، موت زحمت نہیں ہے، موت سراپا رحمت ہے، مرنے والا مرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے؟ بولو نا، ہوتی ہے نا؟ الحمدللہ جی۔ میں گیا رسڑا ہے نا، رسڑا آپ کے کلکتہ میں ہے نا محلہ، میرا پروگرام تھا وہاں ایک محلے میں گیا رسڑا، الہ آبادی مسجد ہے، وہاں مدرسہ بھی ہے۔ میں پہنچا، اس کے امام گیا کے رہنے والے قاری صاحب تھے، مر گئے، ان کا بچہ ہے۔ پہنچا تو دیکھا کہ مدرسہ خالی ہے اور بچے غائب ہیں۔ پوچھا قاری صاحب بچے کہاں گئے؟ کہا حسینی صاحب سارے بچے قرآن خوانی میں گئے۔ قرآن خوانی میں لڑکے گئے 7:30 بجے، آئے 11:30 12 بجے۔ تو میں نے بولا کہ مجھ کو گھیر لیا سبوں نے، کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ جی آپ حسینی صاحب ہیں جی۔ میں نے کہا باپ بیٹو، باپ کو پہچان لیا تم لوگوں نے۔ کہاں گئے تھے؟ کہا قرآن خوانی میں۔ کہا کہ 7:30 بجے کا میں آیا، تم لوگ 12 بجے آ رہے ہو۔ کہا کہ حضرت 11 جگہ قرآن خوانی تھی، 11 جگہ۔ تو اب لڑکے وہ بھی مدرسے میں پڑھنے والے ایک قدم اچھال مارا۔ تو میں نے کہا کہ ارے یار، ہمارے مدرسے کے لڑکے بھی
قرآن خوانی میں جاتے ہیں تو خالی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ہلتے رہتے ہیں. تو ایک بول پڑا کہ حسینی صاحب ہم لوگ 11 جگہ گئے تھے نا، 11 جگہ ملا کر کے ایک رکوع بھی اگر پڑھ دیا ہوگا تو بہت ہے. لڑکے دیکھتے رہے. میں حق ہے، اولاد کا حق ہے. مجھ سے کوئی کہتا ہے باپ کے جنازے کی نماز پڑھاؤ، میں کلیئر کٹ کہہ دیتا ہوں آدھا مال دو گے تو پڑھاؤں گا. تیرے باپ کا قرضہ تھوڑی میں نے لیا ہے. مکان تم لوگے، دکان تم لوگے، جائیداد تم لوگے، پیسہ تم لوگے، اور جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے. اولاد کا حق ہے کہ باپ کے تابوت پر 4 تکبیر والی نماز جنازہ پڑھا کر اتمام حجت کر دے، لیکن باپ کی روح تڑپ کے کہتی ہے میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. لوگوں، اولاد کا حق ہے. 4 تکبیر والی نماز. کل میں تھا رانچی میں، ایک جگہ ایک کی ماں کا انتقال ہوا تھا. مجھ سے ملنے والا اس نے کہا کہ حضرت جنازے کی نماز آپ کو پڑھانا. میں نے کہا کہ بے بیوقوف، میں مسافر آدمی ہوں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے تو 4 تکبیر والی نماز 2 تکبیر ہو جائے گی. میں نے سوچا کہ ٹال دوں کسی طریقے سے، یہ مان جائے. تو کہا کہ حضرت ایک تکبیر کہہ کے پڑھائیے لیکن پڑھانا آپ ہی کو ہے. میں نے کہا ارے باپ رے باپ. اب دیکھا کیا میں نے دیکھا، اللہ نہ کرے آپ کے ہاں بھی ہو. پہلے سن لو، پہلے عورتوں کا جنازہ ہوتا تھا. عورتیں یہاں مرتی ہیں کہ نہیں مرتی ہیں؟ بولیے نا. خالی مردیں مرتے ہیں؟ عورتیں بھی مرتی ہیں نا. پہلے عورتیں مرتی تھیں، عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو عورت کی قبر کو چادر سے گھیر لیا جاتا تھا. بولو بھائی، گھیرا جاتا کہ نہیں گھیرا جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا جنازہ ہے، کسی غیر محرم کی آنکھ عورت کے کفن پر پڑنے نہ پائے. کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن و حسین کی ماں فاطمہ زہرا، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، انتقال کی گھڑی ہے. ماں عائشہ بیٹھی ہیں. کہا میری ماں چند وصیت ہے سن لو. کہا بیٹی کہو. جب میں مروں، اگر مروں دن میں تو تابوت رات میں اٹھوائیے گا. سوچو، رات میں، دن میں نہیں، رات میں، مغرب کے بعد. اور اے میری ماں، چاروں چارپائی کے کونے پر لکڑی بندھوا دیجیے گا اور چاروں لکڑی میں رسی تنوا دیجیے گا اور رسی کے اوپر چادر موٹی ڈلوا دیجیے گا. اور میرے تابوت کے ساتھ، میری لاش کے ساتھ رات میں چراغ مت بھیجیے گا. کہا بیٹی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں، میں محمد کی لخت جگر ہوں، حسن و حسین کی ماں ہوں، علی کی بیوی ہوں. اے میری ماں، محمد کی بیٹی فاطمہ کے کپڑے کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرے بدن کے کفن کو بھی کوئی دیکھنے نہ پائے. قبر گھیری جاتی تھی، آج گھیری جاتی ہے کہو نہ. کیوں؟ اگر اپنے بھیجے کو کہیں نہ بھیجا ہو تو حسینی ایک جواب بھیج رہا ہے. سن لو، آخر قبر کیوں نہیں گھیری جاتی؟ اس لیے نہیں گھیری جاتی کہ اب گھر کا نقاب ختم ہو گیا تو قبر کے چادر کی کیا ضرورت ہے. مسئلہ سنو، 100 سال کی بڈھی عورت ہو، کسی بھی ایسے مرد کو
ایسے نوجوان کو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لاش کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نبی کی شریعت میں، جس سے زندگی میں اس سے شادی ہو سکتی تھی. یعنی غیر محرم آئیں گے، لاش کو اٹھائیں گے، قبر میں لٹائیں گے، پٹی لگائیں گے، مٹی سے ڈھکیں گے، اس کے بعد غیر محرم کو مٹی دینے کی اجازت ہے میرے بھائی. لیکن آج افسوس صد افسوس ساری چیزیں اصلاح کا لیبل دیے ہو، اور کل دیکھا میں نے ایسا نہ ہو مٹی دیے جائے اب بھاگے جائے. صرف 8-10 آدمی رہ گئے. میں نے کہا کیا بھائی یہاں کا رواج ہے کا جی. میں نے کہا ایسے رواج کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو، یہ نبی کی شریعت کی سراسر مخالفت ہے. میرے آقا کی تربت 9 کچی اینٹیں لگی، 9 اور 9 لیٹر پانی حضرت بلال نے لیا اور پیارے آقا کے روضے پر چھڑکاؤ کیا. پیارے آقا نے زندگی میں فرمایا مردے کا حق ہے پانی چھڑکنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو قبر پر کھڑے ہو کر. میاں زندگی میں سب دلاسا دیتے ہیں اور مرنے کے بعد قرآن خوانی. سوچو مرنے والے کو زندہ قرآن پڑھتا ہے. بھئی آپ کے ہاں زندہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ مردے لوگ؟ بولیے نا. آپ لوگ تو بڑے چتر چالاک ہو، زندہ لوگ پڑھتے ہیں نا. ایصال ثواب کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ بولیے نا. مردوں کے لیے نا کہ زندوں کے لیے؟ مردوں کے لیے. ارے یار یہ الٹی چال ہے. زندہ پڑھتا ہے اب مردے کو فائدہ ہوتا ہے. سوچو اگر ہم لوگ زندگی میں قرآن پڑھیں گے تو کیا قرآن کی تلاوت ہم کو فائدہ نہ دے گی؟ ہوش میں آؤ، بے ہوشی کا علاج کر لو. اللہ نے فرمایا بھوک سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے مال کو کم کر کے آزماؤں گا، کبھی تمہارے عزیز کو درمیان سے اٹھا کر آزماؤں گا. لیکن انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ مال لے لیا، مال تیرا تھا. بھوک دیا، رحمت تیری تھی. ابا کی جان گئی، امانت تیری تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ابا بھی تیرے تھے، ہم بھی تیرے ہیں. ابا گئے، ہم بھی تیری طرف لوٹنے والے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفتم وانا بکم لاحقون. انشاءاللہ تعالی اے قبر والو تم مجھ سے پہلے آئے ہو، ہم تیرے بعد لگے آنے والے ہیں، ہم فوراً تم سے ملنے والے ہیں. سوچو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ سلام کر کے جو نہیں جاتا مردے کہتے ہیں کہ یہ چٹا جا رہا ہے. آپ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولیے جاتے ہیں نا. جوتا پہن کے جاتے ہیں کہ بغیر جوتا پہنے؟ بولو باپ. جوتا پہن کے نا نکالتے. کہاں نکالتے ہو؟ قبرستانے میں نا. سن لو، قبرستان مردوں کا گھر ہے. آپ کے فرش مخمل پر کوئی چپل پہن کے چلا جائے تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے. مردوں کے گھر میں باپ کے سر پر چپل پہن کر کے جاؤ گے، باپ کے روح کو کتنی تکلیف ہوگی. ہوش میں آؤ. کہا ایک کہنے والے نے ایک روز پاؤں کاسے سر پر جو آ پڑا. پاؤں کہتے ہیں پیر کو، بھائی پیر کو پاؤں کہتے ہیں نا. ایک روز پاؤں کاسا کہتے ہیں پیالے کو. ایک روز پاؤں کاسے سر پر جو آ پڑا، یعنی کھوپڑی پیالے کی طرح ہوتی ہے. مسان گھاٹ پر جا کے دیکھ لو، سارا جسم جل جاتا ہے، کھوپڑی نہیں جلتی. آئی سب جادو ٹوٹکا کرنے والے کھوپڑی وہی سے لے آتے ہیں اور ننگے ہو کر اسی میں شراب پیتے ہیں اور بھرشٹ کام کرتے ہیں.
کھوپڑی نہیں گلتی. کہنے والے نے کہا ایک روز پاؤں کاسے سر پر جو آ پڑا شر سے کر کے ٹوٹ گئی. میں نے نیچے دیکھا تو استخانے شکستہ سے چور تھا. میری آنکھوں نے دیکھا تو ہڈی بالکل چور چور تھی. اب کھوپڑی کہہ رہی ہے بولا. کس نے؟ کھوپڑی نے. بولا سنبھل کے چل ذرا اے راہ بے خبر. بولا سنبھل کے چل ذرا اے راہ بے خبر. میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. آج میری کھوپڑی پر چڑھے ہو. چرچرا کر کھوپڑی ٹوٹ گئی ہے. میں بھی کبھی متکبر کی کھوپڑی تھی. سنبھل کے چلا کرو. یہ شہر خاموشہ ہے. اولاد جاتا ہے. میرے بھائی دو چیزیں. حاجی مصاحب صاحب کا مکان یہی نہ ہے؟ بولیے نا. اب بچوں کی دکان کہاں ہے؟ بولو. بھونیشور میں ہے نا. الحمدللہ اللہ نے سارے بچوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے. اچھا یہ بتاؤ مصاحب صاحب مرنے کے بعد کیا لے گئے؟ ایک کو کوٹھری گئی. بولیے گئی. ان کے نام سے کھاتے میں جو پیسہ رہا ہو گیا. بولیے ان کے بدن کا جتنا کپڑا تھا گیا. میاں اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا. کیا کہا؟ المال والبنون زینت فی الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. باقی رہنے والی چیز آخرت میں نیکیاں ہیں. مال کا تذکرہ پہلے آیا. کیوں؟ اولاد کا نہیں آیا. مال کا آیا اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کو مال پہلے دھوکہ دیتا ہے. دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ حاجی مصاحب صاحب جائیے. ارے ہمارا کپڑوا. ارے جائیے. ارے گھڑیا جائیے. ارے موبائل نانا آپ جائیے. ارے بسترے پر میں سوتا تھا نانا آپ جائیے. کیوں؟ آپ جائیے یہ شہر خاموشہ میں جائیے. اب اس مکان پر اس دکان پر اوروں کا قبضہ ہوگا. 17 میٹر کفن لے کے گئے. اچھا یہ بتاؤ مجھ کو اللہ نے مصاحب کے بچوں کو نوازا ہے تو حاجی مصاحب کے قبر میں قالین کئی لاکھ کی بچھی تھی؟ بولو بولو بھائی. بچھی تھی. اور تکیہ کئی کروڑ کا تھا. لڑکے قالین نہیں بچھا سکتے تھے. اگر بچھاتے تو مولانا برقی آتے کا کہ بھائی کیا کہہ رہے. اب بات ہے نا اے مولانا 2 کروڑ کی قالین بچھا. ارے نکال غلط ہے غلط. ارے ناجائز ہے. دنیا یہی رہ گئی. اولاد کہاں تک گئی؟ جس اولاد کو حاجی مصاحب کبھی کندھے پر رکھتے تھے. بیٹا پخانہ کرتا تھا تو باپ کی زبان کھلتی تھی اے اللہ ہمارے بچے کے پیٹ میں درد تھا اب ٹھیک نہ ہو گیا. بیوی سے کہتے ہیں اے حاجی ارے بابو کو اب آرام مل گیا. کیا ہوا؟ ارے ہمارا کپڑے کی فکر مت کر. بک 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 آتی ہے. ارے اولاد نہ ہے رے اس کو آرام نہ مل گیا. دوا نہ ملی. خدا کی قسم ماں کی ممتا دیکھو باپ کی محبت دیکھو. بورسی جلاتے ہیں. بورسی آپ کیا کہتے ہیں نا انگیٹھی. ارے بولو نا خدا کے بندے ہندوستان کے نہ ہو کہ امریکہ کے ہو. ہاں میں سنوں شاید امریکہ کے ہو. انگیٹھی جلائی جاتی تھی اور ماں کپڑے کے پھاہے پر کڑوا تیل لگاتی تھی اور سیکتی تھی. ارے تو باپ کہتا ارے دیکھیے گا جلائیے گا مت ببوا کا پیٹ کو لی جائیے. تو باپ پیسے سہلا. ہاں ٹھیک ہے. اب ماں بیٹے کے پیٹ کو سہلاتی تھی. وہ اولاد جس کے پخانہ پیشاب کو ماں اور باپ نے دھلا تھا آج وہ اولاد قبرستان تک گئی ہے. اولاد نے کبھی کہا اے باپ میری جدائی تجھ کو برداشت نہیں ہوتی تھی آج تیرا جانا بھی ہمیں برداشت نہیں ہے. میں قبر میں پیوندے خاک ہو جاؤں گا بغیر تیرے زندگی اجیرن ہوگی میں گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا. کوئی اولاد کہتی ہے بولو کیا کرتی ہے؟ باپ کی لاش ہے. منہا خلقناکم
اٹھاتا ہے. خدا کہتا ہے پڑھو اسی مٹی سے جو اپنے محبوب باپ کے بدن پر ڈال رہے ہو, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اور سن لو, تیرا باپ صحیح تھا, نماز ظہر کی پڑھا تھا, کھانا کھا کر کے لیٹا تھا, تو مرض موت کے لیے ضروری ہے مریض ہونا؟ بولو بھائی نا. میاں پیٹ میں درد ہونا ضروری ہے نا. موت آئے گی, محل میں رہو گے, دکان میں رہو گے, فلیٹ میں رہو گے, ایئرپورٹ پر رہو گے, آئے گی میرے عزیز. آئی, ظہر کی نماز تک قضا نہیں ہوئی, عصر کا وقت آیا نہیں. اسی کو کہتے ہیں عند اللہ مقبول ترین بندہ. نماز قضا نہ ہونے پائی, اللہ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا. اولاد نے 3 چلو مٹی ڈالا اور باپ کو شہر خاموشہ میں تنہا چھوڑ کر کے آگے کون لے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی قبر جیسے دنیا میں بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں 1000 میل. جب مردہ بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے, ارے یہ تو پورا نظر آ رہا ہے, کٹک تک بھونے سور تک پورا, جی فرش سے لے کے جنت تک دیکھتا ہے. موت فرشتے ملک الموت آئیں گے تو نماز داہنی طرف ہوگی, روزہ بائیں طرف, قرآن کی تلاوت سرانے. فرشتے کہیں گے کیا کرتے تھے؟ تو نماز کہے گی کہ گھاس چھلتے تھے. ارے میں زندگی میں اس پہ سوار رہتی تھی. کون کہے گا؟ نماز کہے گی. اے مردہ بول 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 بول, کہے ڈرتا ہے. میں تیرے اوپر سوار رہتی تھی, تو میری سواری تھا, میں سوار ہوتی تھی, تو مجھ کو ڈھوتا تھا. اللہ اکبر کی صدا آتی تھی, مسجد تک لے جاتا تھا اور تو مجھ کو ڈھو کر کے گھر تک لاتا تھا. آج میں تیری قبر میں جنت کی سواری بن کر کے آئی ہوں, تو میرے اوپر سوار ہو جا, میں تجھ کو جنت کی سیر کرا کر کے لے آؤں. جب فرشتے پوچھیں گے من ربک کا, تو قرآن بول پڑے گا. کیا پوچھ رہے ہو؟ من ربک کا. رب کا کلام میں ہوں. رب کا کلام رب ہوتا ہے. مجھ کو دیکھتا تھا, مجھ سے پیار کرتا تھا, مجھ کو پڑھتا تھا, تم مجھ سے اس سے پوچھتے ہو؟ ارے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے کلام سے محبت کیا تو خدا سے محبت کیا. اب فرشتے کیا کہیں گے جانتے ہو؟ بتا دوں کیا کہیں گے؟ بتا دوں, سن لو فرشتوں کی حدیث. فرشتے کہیں گے دونوں ہکا بکا ہو کر, کیا کہیں گے؟ نم, اے بندہ سو جا. نم کا نومت العروس, اپنی قبر میں تو سو جا جس طریقے سے گھر میں نئی نویلی دلہن سوتی ہے. دلہن آتی ہے, سو جاتی ہے, اس کا پیا آتا ہے, اس کو جگاتا ہے. فرشتے کہیں گے نم, سو جا تو اپنی قبر میں جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ اس کے پیا کے کوئی اسے جگا نہیں سکتا. تو اپنے مرکز میں سو جا کہ سوائے تیرے خدا کے تجھے کوئی اب اٹھا نہیں سکتا. یہاں ایسی لگاتے ہو اور جنت کا بٹن دبے گا. اور وہ ایسی کس نے کہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تک. اب جنت کی بہار, اور آقا نے فرمایا جو گنہگار ہوتا ہے نیکوں کو بھی زمین دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. نیکوں کو دبائے گی درد نکالنے کے لیے اور گنہگار کو دباتی ہے, پدڑی ایک میں گھس جائے گی. بچھو مسلط ہوں گے, ایک مرتبہ ڈنک ماریں گے تو 40 گز نیچے مردہ دھنس جائے گا. میرے بھائی اللہ نہ کرے. اور یہ بھی سن لو, اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نام کے آگے اور پیچھے, جس نام کے آگے اور پیچھے محمد یا احمد لکھا ہوگا وہ نام کبھی جہنم میں جلایا نہیں جا سکتا. ایک چیز بتا کر کے بات کو ختم کر دوں. 11 بج گئے نا جی, بولنا یار.
باقی ہاں بچ گئے ہے؟ ابھی 10 منٹ ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا ہے. جنازہ عورت کا ہو مرد کا ہو، پیچھے پیچھے چلو. کاندھا لگانے کا طریقہ بتایا ہے. داہنا کاندھا ہو آپ کا، اور تابوت کا بھی داہنا ہو. پھر پیچھے آؤ، داہنا آپ کا ہو اور پائتانے کا بھی داہنا ہو. پھر آگے جاؤ، بایاں تابوت کا ہو، بایاں کاندھا آپ کا ہو. پھر پیچھے آؤ، بایاں آپ کا ہو اور بایاں اس کے پائتانے کا ہو.